جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر عام انتخابات 2024 کی انتخابات کے حوالے سے خصوصی نشریات میں کہ جس کی انتخابی مہم کے اب آخری 120 منٹ یا کہہ لیجیے 118 منٹ ہے. سرپرائزنگلی مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلی دفعہ جب ہم انتخابی مہم کے جب آخری 1.5-2 گھنٹے کر رہے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ادھر اس کا جلسہ ہو رہا ہے, ادھر اس کا جلسہ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی فیکٹر تو ٹھیک ہے, وہ مائنس ہے ہی, اس دفعہ وہ تو ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کہ شہباز صاحب وہاں لگے ہوئے ہیں, اور بھی اس دفعہ بلاول صاحب نے کر لیا آخری جلسہ کئی گھنٹوں پہلے, شہباز صاحب نے کر لیا, تو وہ اس یعنی اس والے فیز میں بھی وہ والا پارک میں اس انداز سے نظر نہیں آیا. کاشف صاحب وہ بہت سارے سیاستدانوں سے میں نے سنا کہ اپنی زندگی کا سب سے ٹھنڈا الیکشن یا ٹھنڈی انتخابی مہم دیکھی ہے انہوں نے. پہلے تو سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا الیکشن ہوگا ہی نہیں پاکستان میں. یہ کنفیوژن اپنی جگہ, لیکن آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ تو یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا آخری تقریر اس کی دکھانی ہے یا اس کی دکھانی ہے. شہباز صاحب مجھے یاد ہے ڈی جی خان میں تھے, عمران خان صاحب بھی کئی کر رہے تھے, ایوری بڈی واز ڈوئنگ دس. شیر صاحب کا وہ یاد ہے, مولوی صاحب کو کہہ رہے تھے جلدی 12 بجنے والے, تو بڑا بےچینی تھی جلدی کر یار, جلدی کر یار. اور مجھے لگتا ہے اس لیے بھی لیک لسٹر ہے. دیکھو ایک پارٹی کر رہی ہے جس کو لگتا ہے کہ ہمارا چانس نکل آیا ہے, اب جو حالات بن رہے ہیں پیپلز پارٹی کو لگتا ہے نا کہ ہمارا چانس نکل آیا ہے. ان کا خیال ہے کہ جو اینٹی نواز ووٹ ہے وہ کبھی انتقام کی سیاست کا تانا دے کر یا ڈرا کے یا کبھی تانا دے کے کچھ کر کے وہ اینٹی نواز ووٹ جو کہ تحریک انصاف کو جاتا ہے کسی طرح ہم لے لیں. تو ان کی کیمپین کی وجہ سمجھ آتی تھی کہ دے ہیو ٹو ڈو اے ویری اگریسو کیمپین تاکہ کسی طرح ووٹر لے لیں. اس ووٹر کو یہاں لانا ہے. تحریک انصاف نے تو جلسہ کو دکھایا آپ نے, ان کا پارٹی تو ابھی بھی ہے لیکن جلسہ کوئی نہیں دکھا رہے کیونکہ کر ہی نہیں رہے, کیونکہ بیچارے مشکل میں پڑے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار بس الیکشن میں ہو جائے کسی طرح ہمارے ووٹ پڑ جائے, اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے. دس از واٹ دے آر لوکنگ ایٹ کہ 8 فروری کو کچھ ہو جائے, لوگ ان کے باہر نکل آئے. میاں صاحب کو شاید یہ لگتا ہے کہ وہ تو 100 میٹر کی روز ریس میں کلے بھاگ رہے ہیں, اب اکیلے بھاگ رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے پریکٹس کرنے کی. ہوتا نا بندہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے, جم جا رہا ہوتا ہے, کیوں مقابلہ بڑا سخت ہے, تو ان کو لگ رہا ہے کہ مقابلہ ہی سخت نہیں ہے تو میں نے کیا کرنا ہے اتنی محنت کر کے. آپ نے دیکھا گنتی کے 10-12 جلسے 8-10 جلسے ہوں گے پرابیبلی. بہت سرپرائزنگ بات. آپ کو پتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک جگہ شہباز صاحب کھڑے ہوتے تھے اور 2-2-3-3 دونوں بھائی 2-2-3-3 جلسے کیا کرتے تھے. ایک ہیلی پہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. عمران خان کے جلسے آپ کو یاد ہے, صبح کے پی میں کسی جگہ کرے گا, پنجاب میں کسی جگہ کرے گا, شام کا جلسہ ہوا کرتا تھا, یا لاہور کی کسی چھوٹی چھوٹی سنگل حلقے کے اندر جلسہ کیا کرتا تھا. شہر میں ہم بیٹھے کراچی آئے نہیں ہے وہ نہیں, لیکن ابھی پتہ مسئلہ یہ تھا کراچی ایم کیو کے حوالے کرتے ہیں جلسوں کے علاوہ وہ جو لیگل بیٹلز رہی ہے اس میں آپ دیکھیں سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, کبھی یہ کورٹ, کبھی لاہور ہائی کورٹ, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ, کبھی کون سا لیگل بیٹلز کب سے ختم ہو گئی ہیں حسن, خدا کا خوف کریں. لیگل بیٹل لیگل بیٹل نومبر کے اندر آپ کی ایکویٹلز ہو گئی, اس کے بعد دسمبر آپ کی لیگل بیٹلز ختم ہونے کے بھی مہینے بعد تک یہ لوگ بند کمروں کے اندر رہے. مہینہ کے دوران پہلا فیصلہ آیا تھا تب کہہ رہے تھے کہ بس نتیجے کے فیصلے کے بعد نکل پڑیں گے. کچھ دنوں میں نتیجے بھی آ گیا تھا. کتنے دنوں تک تو یہ کہتے رہے کہ ہمارے امیدوار فائنل نہیں ہوئے. بھائی جان 10 دن پہلے تک 10 دن پہلے تک مجھے لوگ کالز کرتے تھے, میسج کرتے تھے, ایون جرنلسٹ, پالیٹیشینز لوگ پوچھتے تھے کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے. مگر حسن یہ سیاستدان کا کام نہیں ہے. اگر آپ لیڈ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ اور آپ کو لگ رہا ہے اللہ کی قسم فون کرتے تھے, ابھی وہ بندہ ایم ایل اے کا الیکشن لڑ رہا ہے, جلسے لیٹ آیا, کون سی یہ لوگ کیوں پوچھ رہے تھے حسن, پوچھ رہے تھے کیونکہ میاں صاحب باہر نہیں نکل رہے تھے. میاں صاحب باہر نکلتے ہیں تو یہ سارے سوالات ہم ساتھ دیتے. تاحیات قائد جیت رہے ہیں, جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں, زور سے آ رہے ہیں, بالکل کوئی رستے میں روک رکاوٹ نہیں ہے, اور سینچری بنا رہے ہیں. نیشنل اسمبلی کی سینچری پلس لیڈرشپ اگر سینچری پلس ایک وائڈ مارجن آپ بھی 266 میاں سامنے ان کے حوالے کر دی. یار کوئی آرگومنٹ ہوتا کسی وجہ سے, چلو لیٹس بریک اٹ ڈاؤن نا. میں نے جس طرح ان کو کہا, میں پیار کے اندر کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے کے پی کاشف بھائی, پیار اندھا ہوتا ہے. یہ پیار اندھا نہیں ہوتا, عشق کے اندر آرگومنٹ ہوتا ہے. اچھا جی مجھے بتائیں عشق کے اندر آرگومنٹ ہوتا ہے, میرا عشق نہیں ہے, دلیل ہی نہیں ہوتی, پھر بات ختم ہو گئی, حجت نہیں ہوتی. حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ سنگولرلی جو ووٹس حاصل کیے کسی ایک سیاسی جماعت نے وہ 97 میں نواز شریف نے 2/3 اکثریت لے کے کیے تھے. سنگل ان آر ہسٹری نو ادر پولیٹیکل پارٹی ہیز گاٹن دوز مینی ووٹس ان ون الیکشن. یو آر سیئنگ دے آر گوئنگ ٹو
اس بینچ مارک اور اس کو بھی کراس کر جائیں گے اس دفعہ. 2/3 تھوڑی کہہ رہے ہیں, کدھر 2/3 آ رہی ہے, 366 میں سے 100 سے 100 3/4 کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میری بات سنیں, اب یہ کس کا ہے؟ لیکن کاشف بھائی سے یہ پوچھنا کہ ان کا بریکٹ کیا ہے. پرسوں کا آیا ہے جو ایک انہوں نے کی ہے, سروے کی ہے, اور یہ میں ان کا نام پڑھتا ہوں, یہ بیس ہیچ ٹیکنالوجیز اور ٹمورو ایونٹس, ان کا سروے ہے کہ منیمم ریگولرلی ان آر شوز ہی وڈ سے کہ میں آئی ڈو ناٹ بلیو آن دیز سرویز. یہ ہے کہ میں نے کہا کہ وہ 6 مہینے پہلے جو سروے کر رہے ہیں اس سروے کی یہ اہمیت نہیں ہے کہ ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ کس کے مقابلے میں لڑنا ہے, کون سا اہل ہے کون سا نا اہل ہے. عمران خان کی کنوکشن ہوئی ہے نہیں ہوئی, اس ٹائم دیکھیں یہ جو سزائیں ہو چکی ہیں, اس کے بعد جو منیمم سیٹس اس سروے کے مطابق جو پی ایم ایل این ہے اس کی 100 سیٹس ہیں, اور میکسیمم جو ہے وہ 155 سیٹس ہیں. اور انہوں نے کہا جی پروبیبلی کیتا کتنے میں سروے, میں نام پڑھے, میں دوبارہ پڑھ دینا جی. دسو اس کا نام ہے جی ٹمورو ایونٹس TE, اور دوسرا ہے بیس ہیچ ٹیکنالوجیز بریکٹ میں بی. اچھا بدامی صاحب یہ کہاں کا, مجھے ایک سیکنڈ حسن ہینگ آن فار اے منٹ. بدامی صاحب نے سروے سنایا آپ کو, ان کی غزل ہے, ان سے شاعر کا نام پوچھیں یار. چلے اس کو آسان کر لیتے نا سروے کو. ایک سیکنڈ آپ میں اس سروے سے یقین نہیں کرتا. یہ 260 جمع جو سیٹوں پر ہونا نا, سوائے 6 سیٹیں وہ بھی, یعنی یہ جو ہے انہوں نے ناشتہ نہیں کیا تھا صبح, اس لیے ان کو 6 سیٹیں. آپ کی طرف یہ 260 برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ایک بات بتائیں, ایک سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں, میں سنوں گا پہلے. ایک گولا آیا میری طرف توپ کا, وہ تو آتے رہتے اپیرنٹلی میری طرف آیا, اصل آپ کی طرف, اصل تو میری طرف ہے نا. وہ کیا ہے کیندی سانود کیا ہوتا ہے وہ پنجابی میں, اچھا وہ جو بھی سرانی نون بیٹی کو بتا رہی ہے, سے بات کر رہی ہے, لیکن سنا بہو کو رہی ہے. تو ساسوں کا ایکسپیرینس کس کا کیسا ہے وہ تو یہی بتا سکتے ہیں. میری بات سنیں, آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے یہاں پہ, میڈم ایک سیکنڈ ذرا اس کے حسن ایوب کے علاوہ, حسن ایوب کا خیال ہے 10 سیٹیں کے پی میں 45 میں سے 5 سے زیادہ سیٹیں نون نکالے گی, کتنے لوگوں کا خیال ہے؟ ہزارہ ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن اور یار بریک ڈاؤن نہیں پوچھ رہا, میں صرف نمبرز پوچھ رہا ہوں. پشاور ویلی میں ایک سیٹ نہیں نکال سکتے. اور بات کر رہے ہیں نا, میں ڈیٹیل میں 3 سے 4 3 سے 4 5 ایٹ بیسٹ, 5 پلس, ٹھیک ہے 5 سے اوپر نہیں آتی. سندھ سے پیپل پی ایم ایل این 1 سیٹ نکالتی ہے, لاسٹ ٹائم بھی 1 نکالی تھی ایٹ بیسٹ. تو 5 کے پی سے کر لی, 1 2 سے کر لی. بلوچستان کا بھی کلیئر نہیں ہے, بلوچستان میں رن چل رہا ہے. دیکھیں JUIF وہاں بڑے فیکٹرز آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تینوں ملا کے 10 کر لیں گے, 25% دے دی 4, ٹھیک ہے. آپ کے پی سے 10 دے دیں. آپ نے ٹوٹل نہیں سر, آپ اگر کہتے ہیں کہ 10 جیت سکتی, مجھے بتائیں. میں نے کہ وہ ان کے آرگومنٹ پہ چلے 3 صوبوں سے لے رہے ہیں 10 سیٹیں. اب آپ اگر 140 جا رہے ہیں یا 120 کر لیں, آپ نے بھی 100 سے 140 کا 120 کر لیں, اس کا مطلب ہے 141 میں سے 110 سیٹیں وہ پنجاب میں جیتے تو 120 کی 3 سیٹیں بھول رہے ہیں نا, اس میں تو پھٹے کھڑکا دینے نا. جیت تو سکتی ہے نا جی, یہ جیت سکتی ہے, ویسے بات ٹھیک ہے. 2 کر لیے 12, پھر بھی 110 تو جیتنی پڑے گی نا 120 کرنے کے لیے. 140 میں سے تو میں نے کہا ہے کہ 100 سے لے کر 140 میں نے 120 پہ لے آیا اس کو, 120 پہ لے آیا یار. وہ 110 سیٹیں, 110 سیٹیں, باقی سارے مہمان اداکار ہیں, الیکشن لڑ نہیں ہے. کاشف بھائی 200 پنجاب کے اندر 200 بتائیں کہ مقابلہ کون آزاد پی ٹی آئی والا آزاد جیتے گا. حسن یہی سوال ہے نا, اگر نارتھ کے اندر مظفر گڑھ ملتان میں کتنی سیٹیں, 6 ملتان میں کتنی سیٹوں پر مقابلہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی, تمام سیٹوں پر مقابلہ نہیں کر رہی. 4 سیٹوں میں ہمیشہ اچھے رہے ہیں. گیلانی یار جو پچھلے الیکشن میں بھی جو 6 سیٹیں طریقے انصاف کو گئی, 2 پیپلز پارٹی کے پاس جا رہی تھی. آپ 2 مدد پیٹیا کو دے رہے ہیں, چھوڑ دینا اس بات, عامر ڈوگر کو دے رہے ہیں. عامر ڈوگر صاحب کو جتا رہے ہیں آپ. میرا خیال عامر ڈوگر جیت جائے گا, میرا خیال عامر ڈوگر جیت جائے گا. لاسٹ ٹائم ایک بائی الیکشن میں علی موسیٰ جیت گئے تھے, لیکن وہ بائی الیکشن بھی چلو مہربانوں کو اس وجہ سے کیونکہ سارا ووٹ بھی اکٹھا ہو گیا نا. پیپلز پارٹی کا جو ووٹ انہوں نے 2018 میں لیا وہ 30-40 ہزار بڑھ گیا, کیونکہ نون اور اس کا الائنس ہو گیا, اور اپنا لڑ رہے ہیں سارے, اپنا الیکشن لڑیں گے. تو پیپلز پارٹی کو آپ پنجاب میں 10 بھی نہیں دے رہے, نہیں 4 سیٹیں کمال کرتے ہیں, 4-5 یعنی 4 سے زیادہ تو اس نے 2008 میں 13 میں لے لی تھی, جبکہ وہ بھی پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے خلاف. پچھلے 18 میں کتنے لی تھی, 8 لی تھی.
8 نیشنل کی نہیں پنجاب سے. اچھا ابھی نیشنل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں. پنجاب سے نیشنل اسمبلی کی 5 سیٹیں میکسیمم. 5 پہلے 8 لی اب 5 لی. وہ 5 بھی کیوں دے رہا ہے؟ 3 کی 5 بھی کیوں دے رہا ہے؟ 5 کیونکہ اصل میں انہوں نے کام نہیں کیا دادا. انہوں نے اینڈ میں آ کر ابھی جو ہے نا الیکشن مہم کی ہے. تو میں کل بھی میں نے یہ وہ بات کی تھی کہ اس مرتبہ ان جو انتخابات میں شاید وہ فائدہ نہیں ہوگا. اسی سے ایگریسولی اگر بلاول نے اپنی کمپین جاری رکھی, رضائی صاحب نے دیرے رکھے جہاں پر پنجاب کے اندر لاہور کے اندر تو وہ نکال سکتے ہیں. اس طریقے سے یہ چل رہا ہے, یہ شکر کرو 5 دے رہے ہیں. خود کہہ چکے ہیں نا کہ پی ٹی آئی بھی 30-35 جیتے گی جو بعد میں کہیں اور چلے جائیں گے. پھر آزاد والے وہ کے پی میں جائے گا نا اس کے لیے. پنجاب سے بھی جیتے گی, ایسی بات نہیں ہے. پنجاب سے بالکل جیتے بات ہے. پی ایم ایل کے پاس ایک تھوڑی سی برتری ضرور ہوگی لیکن اتنی واضح اکثریت. اچھا ٹوٹل نمبر ساؤتھ پنجاب سے اگر 20 سیٹیں نکالیں سینٹرل پنجاب سے 10 سیٹیں ہی راج کریں, ابھی 80 بن رہی ہیں. دیکھ رہے ہیں 10 کون سی دے رہے ہیں آپ. چل حسن کے لیے کر لینا. نہیں کیوں کریں, نارتھ سے ویسے 13 سیٹیں ہیں. لاسٹ ٹائم 9 پی ٹی آئی جیتی تھی. لاہور کی بات کریں, لاہور میں تو 14 ہیں. نارتھ کر رہے ہیں, جیلم, اٹک, چکوال. آپ کا اپنا تو اب جیلم میں آپ کیا آپ کو نارتھ میں کیا لگ رہا ہے؟ نارتھ میں کتنی سیٹیں؟ 80 کے قریب پنجاب کی ہے پورے پاکستان کی. نون کی نیشنل ہے ہی پنجاب سے, باقی سے تو کہیں لڑ ہی نہیں رہے نا. اور وہ بھی حالات اب 8 فروری کیا ہوتا ہے وہ میں نہیں جانتا. مگر اس کا بریک ڈاؤن آپ کیا دیں گے؟ آپ کے سینٹر پنجاب سے کتنی نکالی؟ 50 لاسٹ ٹائم مشکل حالات میں 45 نکالی تھی. 50 کے قریب نکالی تھی. مشکل حالات میں اگر 50 نکالی تھی. ابھی ذرا تھوڑے سے اور کینڈیڈیٹ کمزور ہو گئے ان کے مخالف, لیکن لاہور شہر میں بائی الیکشن میں تحریک انصاف نے اپنی برتری بھی ثابت کی. لاسٹ ٹائم 2 جیتے تھے لاہور سے. وہ بائی الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے کاشف بھائی, اللہ کا نام جو لوٹے ہوئے تھے انہیں کو مسلم لیگ نواز نے ٹکٹ دیا ہے. مسلم لیگ نواز کے کارکن نے یا ووٹر نے ان کو ووٹ نہیں دیا. وہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے, انہیں کو انہوں نے ٹکٹ دیے تو اس لیے انہوں نے ہارنا تھا. تو یہ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو شکست دی بائی الیکشن میں. ابھی کس کو ٹکٹ دیے؟ ابھی تو نہیں دیے. نواب شیر فاروق الطاف جیتے گا کیونکہ تلال کے ساتھ انہوں نے بٹھا کر ایک سٹیج پر بٹھا دیا ہے. تلال سپورٹ کر رہے ہیں اور تلال بھائی کے والد جا رہے ہیں. میں آپ کو لسٹ پوری بتا سکتا ہوں جو لوگ سندھ ہاؤس میں بیٹھے تھے ساروں سب کو نہیں ملا. تقریباً وہ چیز بیچ میں آ چکی ہے جس ٹائم لوگوں نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا یار. ابھی دیکھیں نا ایک کانسٹیٹوینسی کے اندر ایک امیدوار نے جو ایم ایل اے تھا اس نے مسلم لیگ نواز کے اوپر کے کارکنوں کے اوپر پرچے کرائے. میں خاموش رہوں گا. یہ واحد جو وجہ ہے نا, اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو ہمارا عشق ہے نا متاثر ہو جاتا ہے, ماند پڑتا ہے. تو ایسا میں اب اس عشق کے درمیان میں کوئی کسی گستاخی نہ کریں. ٹوٹل نمبر اچھا کتنے لوگ کانٹیسٹ کر رہے ہیں؟ 200 کتنے عشق 200 سے زیادہ انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں نا حسن. 208 ٹکٹیں کتنی دی ہیں؟ یہ ٹکٹا بھی پوریاں نہیں اس کی نیشنل اسمبلی تو بہت سی سیٹیں کم ہوئی ہیں. 200 سے زیادہ نہیں ہے نا. 205 میرے خیال سے. دیکھیں 205 یہ 50% وہ جتوا رہے ہیں تو پھر کیسے کیا ہوگا؟ 50 کس طرح ہوتا ہے؟ 65% جتا رہے, 120 کہہ رہا ہے, وہ 140 کہہ رہا ہے ویسے اوپر. لیکن یار سویرے کچھ کہہ رہی تھی بھائی شام ہوں جنہوں کھانا ملیا انہوں نے کہا دبا دو. ہوں 260 پوریاں. میں کتنے بولے ہیں صبح میں کتنے کاؤنٹ بولے ہیں, یہ کتنی ووٹر لیں گے؟ کتنے بولے ہیں؟ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپس میں بیٹھے صبح بات ہوئی نہیں تھی. کون سی بات ہوئی تھی؟ کیا بات؟ ایک اور کمرے میں کیا بات کی تھی آپ؟ پتہ نہیں کون سی بات کر رہے ہیں. کہنے کو بات ہوئی تھی. مجھے تو یاد ہے بیٹھ کے کہا کہ 80 کے قریب سیٹیں ہوں گی. نہیں وہ جو میٹنگ کی بات کر رہے ہیں, میٹنگ نہیں ویسے آپس میں گپ لگا. اچھا دیکھیں اسسمنٹس دے رہے تھے. دیکھیں کاشف بھائی دیکھیں کنسسٹنٹلی حسن ایوب ہمارے پروگرام کے اندر بھی وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں اور پورے زور سے آ رہے ہیں, کوئی روک رکاوٹ کسی بھی سطح پر. حفاظ کر لیں. لیٹ می کمپلیٹ نا صاحب کیا ہو گیا. ان کا ایک اس کی ایک اسیسمنٹ ہے, اس کی ایک رائے ہے, کوئی اعتراض نہیں. اچھا سنیں سے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر کوئی دوسری خاص طور پر پی ٹی آئی تو دہشت گرد ختم, وہ تو ان کا کوئی چانس ہی کوئی نہیں. ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی ان کے پاس بہو والا نشان نہیں. اچھا بہو آ جائے گا. اچھا اس کے بعد باقی اب انالیسس ہم کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ان کی تو رائے آ گئی,
اب باقی جو ہم اصل میں بات یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اس پہ بات کریں کہ وہ کتنے نمبر پہ جائے گی, 70, 80, وہ ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ کہاں پہ جائے گی. موسٹ آف سیٹس جو ان کی پیپلز پارٹی کی آنی ہے وہ تو یہاں پہ آنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر ان دس کیس گورنمنٹ نہیں بنا سکے گی, کیونکہ ایم کیو ایم آئی پی پی سے ملا کے بلوچستان سے بھی تو پارٹی آنی ہے نا, بلوچستان سے بھی پارٹیز آئیں گی, وہاں پر بھی 13-14 کے قریب تو انڈیپینڈنٹ بن رہا ہے. نہیں, میں صرف انڈیپینڈنٹ کی بات کر رہا ہوں, ناٹ پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ, لیکن خالی آزاد کی بات. وہ کتنے ہوں گے, 65-70 نہیں ٹوٹل ملا کر پی ٹی آئی آزاد اور انڈیپینڈنٹ. تو پی ٹی آئی ان کے ساتھ تو نہیں اتحاد کرے گی نا, ظاہر ہے وہ نہیں کریں گے, لیکن باقی انڈیپینڈنٹ پھر آئی پی پی کو ملا لیں, پھر ایم کیو ایم کو ملا لیں, پھر جی ڈی اے, سارے ملا کے لوگ. بھائی اگر 80 کے قریب سیٹیں نون لیتی ہے تو پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بنتی ہے؟ نہیں بنتی نا, بنتی بھائی نہیں بن سکتی. اور پی ڈی ایم 2 یعنی 180 کتنے لے آؤ گے پھر؟ 80 سر, میں نے 80 تو ایسا میں 80 کہتا ہوں, آپ 180 سنو, ہم دعا کہتے رہے, وہ دغا سنتے رہے. یار 266 سیٹیں ہیں, وہ جو 80 کڈیاں تو 180 یا کنیاں ہو گئی ہیں, وہ 10 میرا میتھس نہیں سمجھا. نہیں پھر تو 80 نکال دینا اس کے اندر سے, تو 180 رہ گئی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں 186 رہ گئی بلکہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ 80 پیپلز پارٹی کو دے کے بھی باقی چلی جاتی ہے این لیگ کو, لہٰذا پھر بھی این لیگ ساری این لیگ کو دیے جا رہے ہیں. وہ این لیگ کی بات کر رہے ہیں کہ 80 این لیگ میں نے دے دی. پیپلز پارٹی کے ساتھ بنے گی حکومت نون کی, اور آپ کو کافی بتانا پڑے گا یہ ڈیپینڈ جس طرح ان لوگوں کے ساتھ. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں جماعتیں ایسی ہیں جو کہ ابھی جو ان کا جس موڈ میں ہے, یہ موڈ ان کا پرسوں کے بعد نہیں رہنا. پرسوں کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پھر مفاہمت آ جانی ہے, ملک کے دروازے کھل جانے ہیں, پھر آنیاں جانی ہونی ہے, پھر ایک جو ہے نا ایک اور پھر ممکن ہے بڑی بڑی خبریں دب جاتی ہیں. آج کراچی کے لوگوں نے ایک بڑا شاندار منظر دیکھا ہے, آنکھیں حیران ہو گئی جب مصطفیٰ کمال صاحب شاہی سید صاحب اور شاہی سید صاحب نے مشترکہ پریس کانفرنس کی. وہ بھائی ہے وہ شاہی سید صاحب نے, جن کو اگر آپ ٹاک شو میں لیں تو ایم کیو ایم کہتی تھی یار آپ قاتل کو لے رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی ہے, یہ اذیت پسند آدمی ہے. آج ساتھ بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے بھائی ایم کیو ایم کہتی تھی مصطفیٰ کمال صاحب قاتل کو لے رہے ہیں, ایم کیو ایم کہتی تھی. دیکھیں ویسے اصل خبر تو یہ تھی. سو سب ہو جاتا ہے. تو اگر پی پی اور نون مل جائے تو حیران بالکل نہیں ہونا چاہیے. سیاست بند گلی سے شاہی سید صاحب ساتھ بیٹھے, سیاست بند گلی سے راستہ نکالنے کا نام ہے. سیاست یہ نہیں ہے کہ آپ کھلے روڈ پہ جا رہے ہو اور سیدھا بند گلی میں جائیں اور آگے جو دیوار اس میں ٹکر مار لیں. سیاست کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے سارے بیانیے ٹوکری کر دیں. سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ویلیوز کے اوپر کمپرومائز. تھوڑی دیر بعد معاف کر دیں. سوری یار آپ نے چاہ رہے ہیں میری بڑے, آپ نے کھلی گلی میں جا رہا ہوں بدامی, آپ نے کھلی گلی میں جانا کہ بند گلی میں؟ میں بہت کھلی گلی میں جانا چاہتا ہوں. ابھی میری عمر ہی کیا ہے. آپ کو تعجب بھی ہوتا ہے ایم کیو ایم کا, میں نے کہا تعجب ہوتا ہے, لیکن لانگسٹ ٹائم ہماری اب سیاست میں ایم کیو ایم کا کردار ایک ایڈجسٹمنٹ پیس کی طرح رہا ہے. اس کو آپ نے اگر شرنک کرنا ہے یا اگر آپ نے اس کو پھیلنے دینا ہے, اس کے مطابق اس کو وہ اسپیس دی جاتی ہے. ہم نے دیکھ لیا پوسٹ الطاف حسین, دین پوسٹ پی ایس پی کا جنم لینا, اس کے اندر سے پی ایس پی کا کیا حال ہوا, پھر فاروق ستار صاحب روٹے, پھر اور مزید ڈیوائیڈ ہوئی, پھر ان کو روٹ کے منا کے واپس لایا گیا, پھر اس کے بعد دفاتر کھولے گئے ادھر. ان کو اب بھی جو اس نے کردار ادا کرنا ہے سینٹر میں حکومت بنوانے کے لیے نون لیگ میں, اتنی اسپیس ان کو دی جائے گی, اور اس کے لیے جس کو گلے ملنا ہے وہ ملیں گے. جو روٹے ہوئے تھے وہ بھی واپس آئیں گے. پچھلے الیکشن میں بیانیہ یہ بنایا جو کہ غلط بھی نہیں تھا, وہ ہماری سیٹیں چوری کر کے پی ٹی آئی کو دے دی گئی اور پھر ہم پی ٹی آئی کی اتحادی بن گئے. حالانکہ بات ٹھیک تھی, میرا بھی خیال ہے کہ سیٹ ہوا ہے. دیکھیں کل جب آپ نے پوچھا کمال صاحب سے, مصطفیٰ کمال سے, تو انہوں نے کہا جی جو جیتے کے ساتھ ہے, ہم بالکل کوئی یہ ڈیسک تھمپنگ کے لیے کوئی اپوزیشن کرنے کے لیے, تو وہ تو شروع دن سے جو بات کر رہی ہیں کہ بھیا وہ ان کا بالکل سالڈ سا ایک آرگومنٹ ہے کہ جناب پہلا جیڑا جیتے وہ نال, لہٰذا اب بھی جو جیتے گا ہر آنے والی حکومت کے اندر اپنا اسمال پارٹی دیکھیں, کیونکہ جب چھوٹی پارٹی ہے نا تو آپ کیونکہ بڑی سیٹ کے لیے کمپیٹ نہیں کرتے, تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ حکومت میں رہے کسی طرح 4 کام کر لیں تاکہ آپ واپس الیکٹ ہو. ورنہ پھر آپ کا ووٹر کہتا ہے کہ آپ نے احتجاجی ریلی نکالنی ہے, تو میرا کام کیا ہوگا. 2018 میں بہت پریکٹیکل اپروچ ہے, یہ پریکٹیکل وائپڈ آؤٹ بیکاز ان کی ڈائریکشن ہی کوئی نہیں. اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں بیٹھے رہتے وہ چھوڑ جائیں گے, کیا کام کرو گے. اسی یہی تو ریزن ہے, یہی اپروچ ہے پریکٹیکل اپروچ, جس کی وجہ سے جو انڈیپینڈنٹس آنے ہیں پی ٹی آئی کے ہمارے جافتہ جو کتنے انڈیپینڈنٹس آنے پی ٹی آئی کے, پی ٹی آئی کے میں بتایا 30-35 اور آزاد کتنے آنے پی ٹی آئی کے علاوہ, تو یہ پھر کیسے فگر پورا ہوگا سارا.
اگر 140 نون ہے پھر 30-35 پھر 30 پی ٹی آئی ہے. دیکھیے 30-35 پورے ملک کے اندر آپ کہہ رہے ہیں. ہاں نا پی ٹی آئی کی حمایت پی ٹی آئی کہہ لیں 30-35 ہاں جی اور پلس 25 کر لیں تو یہ ہو گیا 50-60 پلس نہیں 25 60 ہو گیا 60 ہو گیا. اس میں بھی پلس مائنس 5 کا آپ تو رکھے نا 65. چودھری صاحب نے کچھ کہنا ہے ذرا فلور پہ خاموشی. جی چودھری صاحب آپ کو صرف کے پی کے سے نکل آئے صرف کے پی کے سے نمبر نکل آئے. جی ڈفری بجا رہے تھے سارے مل کے قوالی کر رہے تھے انکلوڈنگ بالکل ٹھیک بات ہے. ڈیئر وسیم بدر آپ نے مجھے بھی سالگرہ کا کیک کھلانا دیکھیے اپنے ہاتھوں ساری لذیذیں ختم کر دینی آپ نے. اب میں نے کچھ نہیں کھلا. آپ نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا نا 2 دن اس کے بعد تو سوال ہی پیدا. میں سر عام اس پہ آپ سے 10 بستہ مار نہیں بھائی کاشف آباد صاحب کی اجازت سے جب آپ کو 8 فروری کی رات 11-12 بجے 1 بجے 2 بجے 4 بجے جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے جب پتا کہ لگے کہ آپ کے سو کالڈ انڈیپینڈنٹ 266 میں سے 200 پر جیت گئے ہیں تو پھر کتنے تھوڑے جو بے ہوش چھوڑ گے اور میں نے انہیں لکھ کے دیو. آپ تو بہت زیادہ ایکسٹریم پوزیشن لے رہے ہیں حسن ایوب بھائی. اگر آپ کی 60-70 نہیں وہ بہت اونچا نمبر دے رہے ہیں 60-70 بھی اگر پی ٹی آئی نکال لے 60-70 بھی اگر پی ٹی آئی نکال لے تو آپ نہیں چھوڑی مارکیٹ میں. آپ مجھے ویسے کیا جرمانہ دیں گے؟ آپ 35 کہہ رہے ہیں. میں نے 200 کہہ دیا نا. چلو ہاں بس ٹھیک. وہ کہہ رہے ہیں 35 یہ کہہ رہے ہیں 200. مطلب بیچ میں آ جائے. آپ کہہ رہے ہیں 200 آزاد انڈیپینڈنٹ 200 پی ٹی آئی کے آزاد. یو کین ناٹ رول اٹ آؤٹ ادھر دے ہیو نتھنگ زیرو کیونکہ ملک دشمن آؤٹ آف 266 وہ حرام کاشف کہہ رہا تھا باقی کیا کرنے آئے الیکشن میں. نہیں سن لے بات سپریڈ آل اوور. نہیں سر آئی تھنک ایک ریئلسٹک نمبر صاحب آپ کا ہے. میں نے کہا given the situation you have to register my point of view. نہیں آپ کا نقطہ Either they are riding a very big popular wave. I saw this in 70 ذوالفقار بھٹو اس وقت کوئی نہیں مان رہا تھا اور ایک سے لے کے سب جیت گئے. ٹرن آؤٹ کی گیم ہے. زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا یہ ساری چیزیں ریلیونٹ ہو جائیں گی. ٹرن آؤٹ از دا گیم. 60% بھی ہو جائے گا 60% ہو جائے 55% بھی ہوگا تو بہت زیادہ ہوگا. ویسے 40% رہتا ہے 38% 37%. بھائی جان میں بھی بات کر لوں میں بھی گھر سے پروگرام میں آیا ہوں. اسپیشلی کی کر دیں بالکل ٹائم کیا ٹھٹے لانا ہے ویسے. یہ نہیں آپ کو ایک چیز میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نوٹ کریں کہ یا تو ویو جو ہے وہ چل رہی ہے یا وہ وڑ گئے نے انہوں نے سارے نے مار. اسی میں آپ بات بتاؤں واپس آئیں گے اس کے بعد اس بات کو یہاں کنٹینیو کریں گے. بات کرنا شروع کیا تھا نہیں انہوں نے جو انتہائی نقطے پہ یہ بات فیضیاب تو اس کے بعد بریک ہی بند اس کے بعد بریک ہی بند بریک ہی بند بریک سے واپس آتے ہیں اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک جی. نکلو پاکستان کی خاطر ARY کی اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن. اور بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیا سیٹ کی بریک ڈاؤن ہوگا مختلف صوبوں کے اندر. اب یہ ایک رف سا ایسٹیمیٹ تو دیا لیکن اس کے پیچھے جو ڈائنامکس اور پالیٹکس ہے اس پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں. اینی بڈی از فری ٹو آنسر. PMLN آپ کہہ رہے ہیں جیسے حسن صاحب کہہ رہے ہیں 125. میں نے 100 سے 140 بولا ہے. چلے سر میں نے سوچ آپ 125 پر یہ فگر آپ نے دیا. ارے میں نے توازن کے ساتھ بولا نا میں ادھر ہوں نہ میں ادھر ہوں. میں نے ایک رف ایسٹیمیٹ لگایا. چلے سر 140 کے ساتھ ٹھیک ہے. وہ 100 سے 140 کہہ رہے ہیں. یار آپ طے کر کے مجھے بتا دیں. انہوں نے کہا وہ ریپیٹ کریں. چلے جی سوال میرا فوت ہونے سے پہلے سن لیں. سوال میرا یہ ہے کہ اتنی مضبوط PMLN وفاق میں بھی اور ایگزیکٹلی پنجاب کے اندر بھی آگے کا منظر نامے میں یہ آپ کو لگتا ہے کہ ممکنات میں سے ہے کہ ایک سیاسی جماعت اتنی زیادہ طاقت اور اتنی زیادہ اتھارٹی کے ساتھ آگے والی جو حکومت کے خاکہ میں نظر آتی ہے آپ کو پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو خواہش ہے نا خواہشوں کی ظاہر ہے وہ چوہے صاحب کہتے ہیں کہ خواہشاں اگر کوڑے ہونی ہیں تو پھر کیا انگریزی کے نہیں چوہے صاحب جی چوہے صاحب کس طرح کہتے ہیں آپ جنہوں یہ خواہشاں کوڑے ہونی ہیں تو کوئی پیدل پھردا سمجھ آ گئی. اچھا
مقصد یہ ہے تو ایک تو یہ خواہشوں کی بنیاد کے اوپر انالیسز ہے، ایک اس میں ریالٹی بیس جو اس وقت آن گراؤنڈ چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں پچھلے دنوں ایک بڑا زبردست کالم اس نے سہیل بڑائی صاحب نے لکھا تھا آزادوں کا میلہ. تو آزادوں کے میلے کے اندر جو ایک بڑا انالیسز پیش کیا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ دیکھیں پی ایم ایل این کو 70 سے 80 کی بات کی گئی تھی اور 50-60 کے قریب بات کی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور اتنے کے قریب جو ہے آزاد ارکان کے اوپر. دیکھیں اس وقت میری نظر میں ایک آپ کو جو ہے 3 وے فائٹ نظر آئے گی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور آزاد. اور کسی کے پاس سادہ اکثریت بالکل نہیں ملنے جا رہی، ٹھیک ہے، اور ایک کولیشن گورنمنٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ اگر یہ جو ان کے وہ ایک آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی وہ بک جائیں گے، وہ کسی نے پیسے لے لیے، کسی نے سودا ہو گیا کسی کے ساتھ، ایک دونوں تو میں گن کے دیتے ہیں. اچھا وہ جو دیکھیں وہ 10 ہوں گے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے، 25 ہوں گے، وہ جتنے بھی ہوں گے میری رائے میں وہ انٹیکٹ رہیں گے. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پہ چلے جائیں، اس کے نشان لے رہے ہیں، جو بھی نہیں ٹوٹے گا پی ٹی آئی، جو بھی ہوگا ایکسپیکٹیکل ہوگا، جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنے بھی جیت پائیں گے وہ اس کے ساتھ انٹیکٹ. کوئی نہیں ٹوٹے گا. اچھا ود آل ڈیو ریسپیکٹ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں سے آلریڈی گفتگو ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے جب جیتیں گے تو ہم سائڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن وہ کوئی اتنی ایسی سائزیبل اماؤنٹ نہیں ہوگی کہ سارے کہیں کہ سارے کے سارے کدھر بٹ جائیں گے. دیر وڈ بی اے سرٹن اماؤنٹ آف پیپل، جس طرح وہ راجہ ریاض ٹائپ لوگ تھے جو کہ جائیں گے دوسری جماعتوں کے اندر. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ جیت جائیں، وہ جیت جائیں. نمبر نہیں میں دوں گی، نمبر نہیں دوں، نام نہیں، بیسڈ آن انفارمیشن اینڈ دس از وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ کے پی کے اندر تقریباً جتنے لوگ اس ٹائم پر آزاد جیت رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور ان میں سے کچھ لوگ مان بھی گئے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر ہمیں ادھر لے کر جانا ہی ہے تو ہمیں ہرا ہی دیں، ہم ہرانے پہ آپ کو دمبا کھلا دیں گے. ہاں تو پھر آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا کہہ رہے کو کہہ رہے پر وہ مان نہیں رہے، لیکن آپ کی طرح یہ کہنا وہی چاہ رہے کہ مان نہیں رہے. اگر دمبا کھلا دیں اور ہمیں ہرا دیں تو اس کا مطلب نہیں مان رہے نا، وہ جانا نہیں چاہتے. میرا تو جانا نہیں چاہتے، میرا تو وہی اسٹینڈ کر رہے ہیں ایز از، لیکن کچھ لوگ ریڈی ہو چکے. سو دے وڈ بی میں ان کو کر رہا ہوں ابھی، ان کے میں وردی پہنا رہا ہوں. ابھی ادھر میں نے نا ان کو سلوار قمیض نئی سلا کے دی ہے، وہ بھی پہنے. ابھی آ رہے سارے جن سے بات ہو گئی. 200 پھر چودھری صاحب آپ ذرا بات کر لیں پلیز. آپ ساروں سے میرا موقف مختلف ہے، اوکے. میری جو بیسس ہے وہ آپ اس کو نہ چیلنج کر رہے ہیں نہ آپ کے پاس کوئی حقائق کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں ان کی ویو چل رہی ہے، آپ اس کی طرف آتے نہیں ہیں. وہ آپ 200 دے رہے ہو، آپ 2 دے رہے ہو، آپ 6 لے لو. بھائی میں نہیں یہ کہہ رہا، میں کہہ رہا دے رہے تھے ویو فار پی ٹی آئی، یا اس کو کاؤنٹر کرتے جو آپ نہیں کر سکے. اب آپ پکڑ دکڑ مار پیٹ یہ وہ ان کے ذریعے لگے ہوئے ہیں. اچھا وہ آپ نے جلسے دیکھے تاریخی جلسہ کیا تھا، کیمپین لیڈ کس نے کی تھی پی ٹی آئی کی؟ ویسے وہ کوئی ایک جلسہ دیکھا آپ نے ان کا؟ وہ مروت کی بات کر رہی ہے جلسہ، یہ وہی والی بات ہے کہ جلسہ نہیں ہوا تو پھر اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے. پاپولیرٹی کی بات کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ کہاں سے ویو نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی؟ ایکچولی بات کر رہا ہوں. آپ ان کو جلسہ کرنے نہیں دے رہے، نہ کرو نا. وہ بات ہے کہ ٹی وی کے اوپر بات کرو، اس کا لیٹس ناٹ سے واٹ یو کانٹ سے. آپ کہہ رہے وہ جلسہ کر نہیں رہے، وہ نہیں کرنے دے رہے ان کو جلسہ. چلو نہیں کرنے دے رہے تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے نہیں کرنے دے رہے نا. بہو ان کو کس طرح کیا تھا؟ سو جا نہیں تھے بہو آ جائے گا یار، تھوڑی دیر بعد بہو نکل آتا ہے. انہوں نے آرگومنٹ بنا لیا. مجھے کیا یہ مجھے کاؤنٹر کرنے کے لیے بہو کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں تاکہ میں ڈیفینسو ہو جاؤں. میں کہوں یار آپ جب کہتے ہیں جلسہ نہیں کر رہے، آج فیس کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ کوئی وجہ ہے نا یار. کوئی ایسے تو نہیں ہوا، انہوں نے کچھ حرکتیں کی ہیں، کچھ یہ بھی نہیں. وقت ہو نہیں رہا تو رہے گا ہے بھی نہیں. وقت وہ نہیں رہا لیکن انہوں نے ہی وقت تو کہنا تھا. اچھا بیک ٹو دا نمبر گیم. میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اس ملک کے اندر نا بدقسمتی سے فار دا لانگسٹ ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ ادھر آئیڈیولوجیکل نظریاتی سیاست ہوئی نہیں ہے. 85 نان پارٹی الیکشنز کے بعد سے نظریاتی سیاست اپنا دم ساتھ گئی ایک قسم کا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مختلف قسم کے کینڈیڈیٹس نکلے. کچھ جو تھے وہ مذہبی سیکریٹیرین بنیادوں کے اوپر ایکٹیو ہوتے تھے، کچھ تھے جن کے پاس بڑا مسل پاور تھا، پیسے تھے، ڈیولپمنٹ فنڈز پھینکے جاتے تھے. ہماری سیاست کی حیت بدل کے رہ گئی اس ملک میں. مجھے یہ لگ رہا ہے پہلی دفعہ فرینکلی اسپیکنگ، جس کی وجہ سے میں نہیں اڈھیر کرتی کہ حسن کی جو تھیری ہے، پہلی دفعہ آفٹر لانگ ٹائم
नजरियाती तौर पे लोग एक्टिव हो रहे हैं, और जिन लोगों ने 1 साल बाद इतनी कष्ट काटी है कि वो पीटीआई के टिकट पे खड़े भी हो रहे हैं, मैदान में भी उतर रहे हैं, अपने घर पे छापे भी पड़वा रहे हैं, जो भी हो रहा है, सख्त सोबतें काट रहे हैं और फिर भी खड़े हो रहे हैं, वो बाय एंड लार्ज नजरियाती हैं। वो एक आइडियोलॉजी को एडहेयर कर रहे हैं, उनका वोटर भी कर रहा है। अगर वो कल निकल आया तो ये कहना कि वो वोट उनसे हासिल करके they'll pack bags and jump ship, ये मुझे जरा सा मुश्किल लगता है। मुझे आई फाइंड इट हार्ड, बिकॉज आज भी देखिए ना, एवरीथिंग सेड एंड डन 72 घंटे में फैसला हो जाएगा इस बात, हो जाएगा इस बात का, लेकिन 72 में नहीं, ओथ के बाद एवरीथिंग इलेक्शन मुझे आपको मुझे सच सारे दिल पे हाथ रखे, हसन आप भी दिल पे हाथ रखे इस बात को बताएं। आपको लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने निकलना है 8 को, हमने बाहर निकलना है, हमने वोट नहीं मिलता। आपको नहीं मिलते होंगे, ओके, मुझे तो बड़े लोग मिलते हैं। आपको मिले मारिया शहर से लोग एक शहर से जो दूसरे शहर जाके वोट दे रहे हैं। इस दफा सिर्फ इसलिए नहीं अपना हक राय दही या वोट का हक इस्तेमाल कर रहे, बिकॉज करना चाहिए और हमारी एक ड्यूटी है, वो कर रहे हैं आउट ऑफ पैशन, वेदर दे ड्रिवन आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ wanting to be heard, whatever it is, but they are wanting to exercise it based on all of these emotions. और आने वाली 3 जजमेंट ने इसको मजीद ज्यादा तकवीयत दी। और अगर वो बाहर निकल आए नवाज शरीफ के मेरा मतलब है कि आपकी जो पेट सियासत, वो वोटर का you are still stuck on patronage की सियासत, डेवलपमेंट फंड्स की सियासत, हवा चल गई उसकी सियासत, आपके ट्रेडर फाइनेंस नेटवर्क की सियासत, मूव आउट ऑफ दैट। और बहुत से डायनामिक्स ऑन ग्राउंड है इधर, जो आप उनको आप ये कह लें कि भाई उन्हें वजन नहीं है, आप उनको मानने से इनकारी है। दिल भी करता है कि सुनने को ऐसी चीजें हो, सर बाद में इनको दे दे इश्क, बात भी वहीं फंसे हुए, बात जो है सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल सही ना, फिर ख्वाहिश भी है दरिया और कूद के जाना और ये तैर के जाना। अच्छा, लेकिन यहाँ हम लोग मेरे वो नुक्ता एक नुक्ता पीएमएल की तरफ मैं चॉइस आपको एक सर यानी जब मेरे नजरिए के मुताबिक कि उनकी एक मकबूलियत की लहर है, उसके ऊपर राइड करके उनकी मेजॉरिटी आ जाए तो मोए जान के छड़ के उन्होंने। देखिए 2 बातें, एक मैं एक चीज ऐड कर दूं, मैं बताती हूँ बदामी साहब, 2 चीजें हमेशा छोड़ दें, जाने दें। 2 चीजें होती हैं रवायती तौर पे, वसीम बदामी, 2 चीजें होती हैं। आपको क्या कहा? नहीं मैं समझ नहीं आई ना, कहनी तीनों तो सुनानी नून। अच्छा, 2 चीजें होती हैं आपको जो आपका इलेक्शन डे पे वोटर निकालती हैं। एक आपका इलेक्ट्रल सिस्टम के ऊपर एतमाद, दूसरा आपकी रसाई आपके पोलिंग स्टेशन तक। इस दफा मुझे तीसरा फैक्टर नजर आ रहा है, द डेस्परेशन टू काउंट, टू वोट, टू मेक योर वॉइस हर्ड। उसको इतना नेग्लिजिबल ना करें जैसे हसन कह रहे हैं कि वो मैटर ही नहीं करता, इधर 3/4 आ रही है, 2/3 आ रही है, इतने नंबर निकाल रहे हैं, वो मैटर करता है। अच्छा, और उसका बोझ आपके कैंडिडेट्स उठाएंगे जो बैक्ड हैं बाय दैट पार्टी। तो जिनका मैंने सौदा कराया आजादों का नहीं, उनका मैंने पैसे भी पकड़ लिए हैं, तो उनका क्या करूं? पंजाब के अंदर जो है ना, वाई पीपल्स पार्टी जो है, बिलावल भुट्टो, आप नाम बताइए ना, आप नाम बताएं कि जो उनसे लोग आपको इतलात मिली है, जिन्होंने राब्ते करके अपना जमीर बेच दिया है। मैं आपको बता रही हूँ, आप 5 नाम बता। चले पहले चौधरी साहब नाम बताए, शर्त ये है चौधरी साहब नाम बताए, मैं भी नाम बताऊंगी। जो मैं तो बस फिर मैं भी नहीं बता रही, मैं थेरी कोई नहीं मानता जिस पर आपने सारी काम कर दी। जब ये राजा रियाज वगैरह का इनके नाम जब मैंने दी तो इतना बैकलैश आया था मेरे ऊपर, मुझे कॉलें करनी शुरू कर दी उन्होंने कि यार मुझे बताएं राजा रियाज इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, सिर्फ ये बता दें। मैं बात कर लूं प्लीज, फिर इसका जवाब भी दे दीजिएगा। अच्छा, जब मैंने ये खबर दी ना तो पीटीआई की तरफ से मुझे याद है फारूक हबीब साहब ने मतलब बार बार मुझे कॉल करें और कहें ये गलत खबर दे रहे हो आप, ऐसी बात नहीं है, मेरे भी इससे बात हुई, मैं अपनी खबर पर कायम रहा। और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कॉल की, बताया, उन्होंने कहा यार पक्का है ना? मैंने कहा जी पक्का हूँ। अच्छा, वो हुआ, मुझे नोटिस कुछ आ गए, कुछ तरह की चीजें होगी। ये नवाब शेर वसीर साहब, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं कसम उठा के बता रहा हूं कि मेरा कोई किसी से रब्ता नहीं है, ये मेरे मुखालिफ बता रहे हैं। तो ये लोग, ये तमाम लोग ये बातें करते थे। फिर हुआ यही कि वो लोग, फिर डिफेक्शन हुआ। अच्छा, जब सिंध हाउस की खबर थी कि मैं बताया कि सिंध हाउस में लोग जो है ये रखे हुए हैं, मुनर्रफ और हकीम सिंध हाउस के अंदर है, तो उस टाइम जो है वो लोगों ने उस टाइम यकीन नहीं किया। फिर वो लोग सिंध हाउस से निकले। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बहुत मोतबर सहाफी हैं। मोतबर की बात नहीं कर रहा, मैं तो आगे की बात कर मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं कि जो लोग अभी कह रहे हैं कि लोग नहीं छोड़ेंगे, मैं सेम सोर्स से खबर दे रहा हूं
کہ یہ لوگ آلریڈی رابطے ہیں, لوگ چھوڑنے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ بات نا سارے چھوڑ جائیں گے وہ صحیح نہیں ہے. میں نے ساتھ کہا ہی نہیں سارے چھوڑ کے جائیں گے, میں تو بولا کوئی اکا دکا کتنے 5-10 رہ جائیں گے, 5-10 سے بہت زیادہ ہوں گے. جائیں گے بریک, لیکن راجا نہیں جائے گا, لطیف کھوسا اگر جیت گیا تو نہیں جائے گا, اور 4 بس ہو گئے پورے. ہاں بس یہی ہے. بٹ ایک بات بتاؤں آپ کو ماریا, ہمارا روایتی طور پہ نا ہمیشہ نون لیگ کا ووٹر سائلنٹ رہا ہے. آپ ہمیشہ ہمیں لگتا ہے 2013 میں بھی لگ رہا تھا وہ پی ٹی آئی آگے, آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کس طرح آئی. وہ ووٹر اتنا ووکل نہیں ہے, مگر وین دا ڈے کاؤنٹس اینڈ اٹ میٹرز دا ووٹر باہر نکلتا ہے. اس بار ٹیبل سوئچ ہو گئی ہیں. اس بار پی ٹی آئی کا ووٹر تھوڑا خاموش ہے, بیکاز ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ بھی ہو رہی ہے, وہ جلد سے جلوس نہیں ہو سک رہے, کارنر میٹنگز نہیں ہو سک رہی. تو اگر وہ نکل آیا کل جیسے نون کا ووٹر ہمیشہ نکلتا ہے, وہ آپ کو جلسے جلوسوں میں اور اسٹریٹ مسل دکھاتے ہوئے آپ کو نون کا ووٹر نہیں دکھائی دیا, بٹ دے ہیو دے ووٹر انٹیکٹ. ان کی اپنی سپورٹ انٹیکٹ ہے, وہ اپنی جگہ قائم ہے, وہ اس سے کوئی انکاری نہیں ہو رہا. ایک سوال کا جواب دیں, جب یہ نواز شریف صاحب والا جب پھڈا پڑا تھا اور سارا کچھ, تبھی سوال ہوتا تھا کون سا والا پھڈا بڑے بڑے نواز شریف صاحب کا پچھلی اسٹیبلشمنٹ کا پھڈا پڑا, جیلیں ہوئی, سارا کچھ ہوا, تب یہ سوال ہوتا تھا کہ واقعی نظریے کی جنگ ہے, سویلین سپریمیسی والا, حالیہ والا باجوہ صاحب یا جو ہونے جا. تو تب یہ سوال ہوتا تھا کہ یہ واقعی نظریے کی جنگ ہے یا ایویں بس ہوائی فائر ہے. اور سوال ہوتا ہے آج ان کو نہیں, پھر میں بتا دوں, پہلے آپ تو بتا دیں پھر میں بتا دوں, کہ پھر یہ ہوتا تھا کہ بھائی اگر آج ان کو کوئی ڈیل آفر ہو جائے تو کیا یہ ڈیل نہیں کر لیں گے, اور اگر کر لیں گے اس کا نظریے کی جنگ تو نہیں ہے. اب میں اس سے متعلق اپنی رائے دے دوں گا پہلا. اب اسی بات کو آج کے اس میں اپلائی کریں کہ آج اگر یہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو جہاں سے ڈھیل ملتی ہے وہاں سے مل جائے گا, تو کیا وہ نہیں یہ سب کو ایکسپٹ کر لیں گے؟ کیونکہ جب وہ کہتے رہے کہ انہوں نے حکومت گرائی ہے, یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں, میر جعفر بھی صادق بھی ہیں, تب بھی کہتے رہے کہ خان صاحب کہتے رہے نا کہ باجوہ صاحب نے گورنمنٹ گرائی ہے, امریکہ کے کہنے پہ گرائی. کون کس کو ایکسپٹ کر لے گا؟ اگر آج ادارے کی طرف سے پی ٹی آئی کو ڈھیل مل جائے تو کیا وہ نہیں اس کو ایکسپٹ کر کے کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے چلیں کام آگے چلا لیں گے؟ کون کس کو, مجھے ارے پی ٹی آئی کیا عمران خان ڈھیل لے لے گا اگر آفر ہوئی تو؟ اچھا یعنی کہ ہاں نہیں لے لے گا, گا, تو پھر نظریہ لے لے گا. تو پھر نظریہ کس کا اس ملک میں؟ میں کب کہہ رہا ہوں کسی کا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نظریے کی جنگ ہو رہی ہے, اس میں سوال پوچھ رہا ہوں, میں نے کب کہا کسی کا ہے. جب آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے اس کا ایک اور اپنا پیدا ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو صرف سمپتھی نہیں ہوتی, ڈیل کے آفر ملنے میں دفن ہو جاتا ہے. یہ حق اور سچ کے راستے پہ اس کو اسپیس نہیں دی جا رہی, ہم اس کے لیے باہر نکلیں گے. دیکھیں آپ کے سوال میں تو عمران خان صاحب نے خود نفی کی, جو 3-3.5 سال بیٹھ کے سیم پیج کا منترا بولا ہے, باجوہ صاحب کو دا بگیسٹ ڈیموکریٹ اراؤنڈ کہا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے؟ گورننس خود کی ہے. پرویز الہی کا انٹرویو بھول گئے کہ ناپی بدل رہے. سو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ادھر سویلین سپریمیسی سے کوئی کمیٹڈ نہیں ہے, ہر کوئی پاور سے کمیٹڈ ہے. یہی میرا مگر ووٹر آئیڈیالوجیکل لائنز کے اوپر نا ابھی گیلونائز ہوا ہے, ووٹر گیلونائز ہوا ہے. جب نواز شریف اور مریم پابندے سلاسل تھے تب بھی آپ نے دیکھا کہ ووٹر نکلا, لگ رہا تھا صفایا ہو جائے گا, نکلا نا نون لیگ. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں نا ان کی اپنی جس میں کہی تھی نا اسٹرینتھ اپنی جگہ موجود ہے. بی بی شہید ہو گئی 2008 میں, باوجود اس کے پھر بھی 80 سیٹوں میں سے ان لوگوں نے سینٹر سے 40 اپنی نکال لی تھی. ان کا ووٹ, نون کا ووٹ انٹیکٹ ہے, اس سے کوئی انکاری نہیں ہو رہا. مگر میں کہہ رہی شرنک ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, 2013-2018 سے شرنک ہو رہا ہے. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ دوسری طرف پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ نہیں ہے, وہ نہ اس کے اندر نظریہ ہے, نہ اس کے اندر پیشن ہے, نہ وہ نکلے گا, اور اگر نکل گیا جیت گیا تب بھی بک کے دوسری سائڈ پہ چلا جائے گا. I mean that's it's hard to digest. دیکھیں آپ دو مختلف باتیں کر رہے ہیں. بدامی جی آپ کا سوال ہے نا, 2002 کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این اور پارٹی ٹوٹ گئی, کاف لیگ بن گئی, اس کے بعد سارا جنرل مشرف نے الیکشن لڑوایا, پیپلز پارٹی کے ان کو ووٹ مل گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا 2008 کے اندر پی ایم ایل این کا پھر واپس آ گئی. اس کے بعد 2013 کے اندر جو بھی معاملہ جو آپ سوال کر رہے ہیں, ایک سرٹن لیول پہ بات کر رہے ہو کہ پاور پالیٹکس ہے پاکستان کی سیاست کے اندر, جو ایک کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ ہمیشہ سے رہا ہے, ایک کانسٹنٹ ویریبل ہے, اس کے اندر تبدیلی اس انداز سے نہیں آئی جس آپ بات کر رہے ہو کہ جی وہ نظریات. لیکن ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک پاور, اس کا ایک ووٹر سپورٹر ایک بیس ہے. میں وہی بات کر رہا تھا. نہیں میں وہی بتا, دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں کہ نظریے کی بات یہ ہے کہ ایک آپ کا جو کور ایک ووٹر سپورٹر ہے وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے. آپ ظاہر ہے وہ تو ہے میرے خیال میں, عمران خان نے کتنی دفعہ جیل کے پیچھے سے آفر دے دی ہے کہ ڈائلاگ کر لیجیے, بات کر لیجیے. دیکھیں یہ کون نہیں لے گا جیل میں بیٹھ کے کہ میں آپ سے راضی ہوں, مجھے آ کے الیکشن لڑنے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ووٹ کو عزت دو کی تشریح
शहबाज शरीफ साहब ने भी जो अभी हाल में किया है, मजे का खेज है वो कहते हैं वोट को इज्जत दो का हमारा मतलब है कि जो हमें वोट देगा हम उस वोट की इज्जत करेंगे और वोटर को इज्जत नहीं है, जो हमें वोट देगा हम डेवलपमेंट करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। ब्रेक को इज्जत दो, इश्तिहार चल रहे हैं। वैसे वसीम इतना बेहतरीन, इससे बेहतर स्लोगन मैंने एजेस में नहीं सुना, वोट को इज्जत दो। और लेकिन फिर उसको ज़िबा होते भी देखा, आप डाइल्यूट करके इधर ला खड़ा। ब्रेक का कह रहे हैं हेडलाइंस होंगी और फिर हम आते हैं, ब्रेक को इज्जत दो।